آج کا حکمران کسی بھی زمانے کا حکمران صرف ایک چیز کر لے، ٹھیک ہے، صرف ایک چیز، اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس کی مثال جو ہے دور حاضر میں یا ماضی قریب میں ایک بڑے عجیب غریب اور ایک سچی بات ہے کہ خطرناک اور خبیث آدمی کی مثال دینی پڑے گی، جس کا نام چرچل تھا۔ اچھا، جس چرچل نے ہندوستان کے لوگوں کو ہی نہیں، دنیا کو نقصان بہت پہنچایا اپنے مفاد کے لیے۔ لیکن ایک اس نے بات بڑی دلچسپ کی، اور جیسے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات اچھی مل جائے اس کو تھام لے۔ جب جرمنی کرتا فرانس پہ قبضہ کر لیا، اور فرانس اور انگلستان میں صرف ایک چھوٹا سا سمندر کا ٹکڑا رہ گیا، تو فرانس سے جہاز اڑتے تھے اور لندن کے اوپر بمباری کرتے تھے اور اس کو زمین بوس کر دیتے کچھ ہی دنوں میں، اور پھر راتوں رات واپس چلے جاتے تھے۔ اور اتنے سارے جہاز تھے ان کے پاس کہ وہ کھارے وہ گرا سکتے ہی نہیں تھے، تو بڑا ڈپریشن سا پھیل گیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تو اب نہیں بچے گا تمہارا یہ گریٹ برٹن جو ہے نا، یہ تو اب 4 دن کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، یہ ملک نہیں بچے گا۔ اس نے کہا تمہارا یہ خیال ہے؟ میں نے کہا میرا تو خیال نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، اس وقت تک یہ ملک ختم نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف، تو قانون کی جو بالادستی ہے، رول آف لا ہے، کہ بڑی یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہر قانون کھڑا اسی پہ ہوگا، ورنہ قانون آپ شرعی بھی لگا دیں اور کچھ کو مانے ہی نہ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ کوئی بھی معاشرہ حکمران کو اتنا ہی بڑا ہے کہ بھی قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہو جائے۔ میں پاکستانی قوم کو آج کہنا چاہوں گا کہ اس پہ فخر کریں کہ ہمارے ملک میں یہ جو قانون کی بالادستی ہے، رول آف لا قائم ہے، بجائے سوچنے کے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، بڑے کو بھی لائن میں لگا دیا اور چھوٹے کو بھی لائن میں لگا دیا، یہ نہ سوچے۔ ایک دفعہ دیکھا میں نے بازار میں ایک بڑی سفید سی داڑھی والی ایک صاحب کو بجلی چوری کے الزام میں وابڈا و پولیس والے لے کے جا رہے تھے، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے ہائے بیچارہ بوڑھا، آپ کو شرم کرو، سفید داڑھی، بھئی اس کو تو شرم نہ آئی جب وہ چوری بجلی کر رہا تھا، تو تم کیوں اس کی تائید کر رہے ہو کہ جی اتنا کچھ ہو جاتا ہے؟ تو ہمیں ایک تو یہ چیز کرنی پڑے گی، رویہ بنانا پڑے گا، رول آف لا کا رویہ ہے، رات کے 2 بجے بھی اگر لال اشارہ ہے تو اس پہ کھڑے رہنا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھڑے رہنا ہے۔ دوسری بات اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات میں جو ہم نے ذاتی اور انفرادی مفاد کو ہر چیز پہ بالا تر کر دیا کہ بھی میرا جو گھر میں اگر باہر گرین بیلٹ پہ قبضہ کر لوں تو مجھے تو ملنا چاہیے، میں اگر یہ چیز اپنے لیے غیر قانونی طور پہ حاصل کر لوں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بتاؤں مزے کی بات، میں ایک اور ملک میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک سکول ایک دارالعلوم میں اکٹھے تھے، تو وہاں میرا بیان تھا، تو اس سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، مدرسین کے پاس پرنسپل صاحب بھی بیٹھے تھے، تو ان کا بس کا ڈرائیور آیا، سکول بس کا ڈرائیور، اس نے کہا جی یہ میں گیا تھا چیک اپ کروانے بس کا، تو انہوں نے یہ اتنے پیسے مانگے، اتنی فیس ہے اور اتنے پیسے، اور کہا کہ یہ اس کی بتی ٹھیک کرواؤ، اس کی بریک ٹھیک۔ تو میں نے کہا یہ تو اپنا سا کام لگ رہا ہے کوئی۔ تو میں نے پوچھا اس کو، میں نے کہا یار یہ کیا ہے چکر؟ اس نے کہا جی وہ ہمارے ہر سال بس کی لائسنس سے پرمٹ ہوتا ہے، تو ٹرانسپورٹ والے چیک کرتے ہیں، تو اس میں جو چیک کر کے وہ اس نے کہا کہ بتی خراب ہے تو یہ خراب ہے تو یہ خراب ہے، اور اتنے پیسے اس کو سپیڈ منی کہتے ہیں، یعنی کہ رشوت۔ تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ تم کو رشوت ہی دینی ہے؟ اب میں رشوت کی تائید نہیں کر رہا، میں پہلے سے پہلے بتا دوں، رشوت ہی تم نے دینی ہے تو ہم کیوں ٹھیک کروائیں بتیاں ساری؟ تو مجھے اس نے کہا دیکھیں اگر وہ جب تک A1 نہیں ہو جائے گی تب تک وہ پاس نہیں کرے گا، جتنے مرضی پیسے دے دیں، کیونکہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو اگر ہم کرپشن کو کم ہی کر لیں، اس لیول پہ ہی لے آئے، چلو فی الحال پہلا قدم یہی ہو جائے کہ وہ ملک فروش تو نہ ہو، وہ انسانی جان کی فروخت نہ شروع ہو جائے، تو تھوڑی سی تو انسانیت کہتا ہے چوروں میں بھی تو ہوتی ہے یار، یہ ہمیں اپنا کہ جی میرا فائدہ ہے، مجھے شام کو 500 مل رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا پھرے جو ہوتا ہے، یہ فکر، یہ انفرادی خود غرضی ختم ہونی چاہیے۔